بادشاہ تھی بھیک منگاوے تخت بٹھائے کائی کچھ پرواہ نہیں کرے اس دے دائم بے پرواہی۔ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہ تو اگر اپنے جلال چ آ جاوے اپنی بے پرواہی تے آ جاوے تو جڑے بادشاہ انہاں کول بھیک منگا دیندا ہے، انہاں دے تختے الٹ دیندا ہے۔ وہی جڑے بادشاہی کر رہے ہوندے نے وہ پھر ویکھیا جاندا ہے کہ وہ در در دی بھیک مانگ رہے ہوندے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں غلام گوس قادری دوستاں دی خدمت وچ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا کلام سیف الملوک لے کے حاضر ہویا۔ اسی پچھلے پروگرام وچ حمد باری تعالیٰ دے اشعار پڑھے سن اور اس پروگرام چ انشاءاللہ جڑے مزید حمد باری تعالیٰ دے اشعار رہ گئے نے وہ پیش کریں گے۔ محبت اللہ سماعت کرو۔ آپ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فرماندے نے، رب جبار قہار سنندا خوف بھلا اس بابو ہے ستار غفار ہمیشہ رحم امید جنابو۔ آپ فرماندے نے اللہ دی ذات اور پروردگار جبار بھی ہے اور قہار بھی ہے، اور وہ ہر چیز نو سندا ہے، ہر بات او دے علم چ۔ مالک دی ذات جڑی ہے جبار بھی ہے قہار بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جبار اور قہار ہے، اس دے دروازے تو او دے جبر اور قہر تو تے خوف ہی کھانا چاہیے ہے۔ او دے دروازے تے جدو جاؤ تے بڑے ادب نال جاؤ، کیونکہ جبار اور قہار ہے۔ خوف بھلا اس بابوں، اس دے دروازے تو خوف ہی چنگا ہے۔ چنگا ہے کہ اتنے کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھیا جی، یا کوئی ایسی بات نہ کر بیا جی۔ اگے آپ فرماندے نے کہ ہاں وہ جبار اور قہار ہے، اس کو خوف کھانا چاہیے ہے، اس کی ذات کو ڈرنا چاہیے۔ مگر آپ دوسری جگہ تے فرما رہے ہیں کہ ہے ستار غفار ہمیشہ رحم امید جنابوں، کہ دوسری جگہ تے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ستار بھی ہے۔ کوئی اینی گل دے وچ بھی نہ کتے رہ جاوے نا کہ جی وہ جبار اور قہار ہی ہے، نہیں، وہ ستار اور غفار بھی ہے۔ اگر وہ دی صفت قہر والا ہے، اگر وہ جبر والا ہے، جبار اور قہار ہے، تو وہ ایک دوسرے پاسے وہ رحم بھی کردا ہے، ستار بھی ہے۔ ستار دے مطلب نے کہ دوسرے لوگاں دے پردیاں نو کجدا ہے، پردہ پوشی کردا ہے انساناں دے، اپنے بندیاں دے پردے ہی پاندا ہے، انہاں دے گناہاں دے پردے بھی پاندا ہے۔ تے رحم اس جناب تو رحم ہی مانگنا چاہیے ہے، جس طرح کہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے قہر تے غالب ہے، کہ او دی رحمت او دے قہر تے غالب ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس تو رحم منگنا چاہیے تے امید او دے تو رحم دی ہی رکھنی چاہیے، مگر بے ادبی بھی نہیں کرنی چاہیے او دے دروازے تے کھڑے ہو کے، او دی بارگاہ وچ کھڑے ہو کے۔ اگے آپ میاں صاحب کی فرماندے نے، بادشاہ تھی بھیک منگاوے تخت
बिठाए काई, कुछ परवाह नहीं कर उस दे, दायम बेपरवाही। फरमाते ने कि वो बादशाह तो अगर अपने जलाल च आ जावे, अपनी बेपरवाही ते आ जावे, तो जेड़े बादशाह उन्होंने कोई भीख मंगा लेंदा, उन्होंने तख्ते उलट देंदा, ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਦਰ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਾਹ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲਾ, ਘਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਘਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਾਕਿਆਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह तआला अलैह, हज़रत अय्याज रहमतुल्लाह तआला अलैह, ਇਹ ਦੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ ਨਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਵਲੀ ਸਿਫਤ ਸਨ। हज़रत सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਲੀਆ ਕਰਾਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। तो सुल्तान महमूद गज़नवी एक अयाज जिहड़े सन ना कि समझ लो कि जिस तरह के माली सी या समझ लो कि अस्तबल च काम करने वाले सन आप। ते उलमाए कराम तो और किताबां च सुनिया, उस्तादां तो भी वाकया सुनिया कि उन्हां दा अदब बहुत गहरा सी, बड़े बा अदब सन हज़रत अयाज जिहड़े सन। तो हज़रत अयाज जिहड़े सन ना वो अपने अदब दी वजह तो अल्लाह ने उन्हां ते ऐसा करम कीता कि उन्हां नूं अस्तबल दे विच काम करने वाले सन, एक माली का काम करने वाले सन, अल्लाह ने उन्होंने वजारत के मुकाम से पहुंचा दिता है। और वो वजीर महमूद गज़नवी साहब दे फिर वजीर एक वक्त आया कि वजीर बन गया सन। जिन्होंने दोस्तों ने इस वाक़े का पता है, मजीद तशरीह करने की जरूरत नहीं, छोटी जी तशरीह सिर्फ करांगे इत्थे सुल्तान महमूद गज़नवी साहब दी और अयाज साहब दी इस वाक़े दी कि कुछ वजीर और मशीर सन सुल्तान महमूद गज़नवी दे। उन्होंने कहा जी तुसी अस्तबल च काम करने वाले एक नौकर नूं वजीर बना दिता है। ते छोटे लोग होंदे ने, छोटियां कौमां होंदियां ने, कमी लोग होंदे ने, इन्हां नूं तुसी वड्डा मरतबा दे दिता है। आप फरमान लगे सुल्तान महमूद गज़नवी के जो मैं कीता है बिल्कुल ठीक कीता है। वक्त आया, कुछ गुजरिया वक्त, जेड़े अयाज नाल मुनाफकत रखदे सन या उहदे नाल बुग़्ज़ या हसरत रखदे सन, वो मौके के इंतजार सन कि कोई मौका लभे तो अयाज दे पैर खिंचीए। एक दिन एक शख्स ने वेख्या कि अयाज जिहड़ा ना वो अपने मकान ते जा रहा है, ते जदों उहदे पिछे गया तो उन्हें वेख्या जाली च खड़ा होकर वेख्या किसी कोने च कि वो एक संदूक खोल रहा है अयाज, और उस संदूक के अंदर जिस तरह कोई चीज रख रहा है। फिर दूसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन गया, उन्हें रोज देखना कि वो महल तो आंदा है तो जाके जांदे नाल वो संदूक खोलता है, उसमें कोई चीज रखता भी है तो कोई चीज कढ़ता भी है, और थोड़ी देर बाद नमाज पढ़न लग पैंदा है। मगर उस शख्स नूं नहीं पता सी कि अयाज किस मुकाम ते की सोचदा है, या ओदी फितरत की है, या ओदे अंदर मालक दा खौफ और मुहब्बत कैसी है। वो तो सिर्फ अपनी हसद की अग विच सुलग रहा सी या जल रहा सी। ओनू गल लभ गई, उन्हें जाके सुल्तान महमूद गज़नवी नूं कहा कि बादशाह सलामत, अज मैं अयाज नूं खुद वेख्या अपनी अखी कि वह खजाने दे विचों तुसीं उहनूं खजाने दी चाबियां दित्तियां, खजाने च कोई चीज लैके जांदा है ते वो जाके अपने घर संदूक च रख दिंदा है। ते मैं बड़े दिन वेख्या, लेकिन अज मैं उस मौके का इंतजार सी, आओ मैं तुहानूं नाल लैके चलना। होर भी दीगर वजीर मशीर नाल उठे गए, वेख्या एक कोने च खड़िया होके कि अयाज एक संदूक खोलते ने और संदूक के अंदरों फिर एक छोटी जी डब्बी जी कढ़ते ने, तो उहदे च खरे की रखते ने। खैर थोड़ी देर गुजरी, नमाज पढ़ी उन्होंने। नमाज पढ़ने तो बाद सुल्तान महमूद साहब ने जाके अयाज नूं कहा कि अयाज तेरे बारे शिकायत आई है कि तू इस तरह करके महल चों आना है ते महल दे विचों आके तू इत्थे अपने रिहाइश ते आके कोई चीज रखना में खजाने च ले आके। तो अयाज जरा सी ना मुस्कुरा पिया, कह लगे हजूर जिन्हें तुहानूं शिकायत की बिल्कुल ठीक की।
حضرت سلطان محمود غزنوی فرما لگے کہ اچھا وہ کس طرح؟ آخیا جی ٹھیک کی لیکن وہ گل پوری نو سمجھ نہیں سکیا. بالکل میں خزانے وچ تو کچھ نہیں لے کے آندا، میں وہی بادشاہی لباس ہی پایا ہوندا ہے، وہی جدے تے ہیرے موتی جواہرات لگے ہوندے نے، اس لباس نو میں اتارنا وا، اس لباس نو اتار کے میں صندوق چ رکھنا وا، اور اس صندوق چ ایک میرا پرانا لباس پیا ہے جیڑا میں جدو میں استبل چ کام کرنا سا، جدو میں مالیاں دا، جدو میں نوکر چاکر سا صفائی دا کام کرنا سا، ادو میں لباس پانا سا. میں اج بھی آ کے اس لباس نو کڈنا وا، او لباس پا کے میں مالک دی بارگاہ چ شکرانے دے نفل ادا کرنا وا، اور نالے اے عرض کرنا کہ مالک تیری ذات اج بھی مینوں اسی طرح عزیز ہے، اج بھی میں تیرا اوہی بندہ وا، تو مینوں مرتبہ عطا کیتا، تیری مہربانی ہے. مگر ایاز اپنے اس مقام نو اور اپنی اس اوقات نو نہیں بھولیا. مینوں اج بھی پتا ہے کہ میں اوہی غریب دا بیٹا واں، اور میں اوہی استبل چ یا ایک جھاڑو کش یا جاروب کش دا کام کرنے والا شخص ہاں. تو لہٰذا میں اللہ دی ذات دی بارگاہ چ شکرانے دے نفل بھی پڑھنا اور عاجزی دا اظہار بھی کرنا وا. تو لہٰذا اے میرا راز سی جڑے نے کھول دیتا ہے. تو اس مقام تے مالک دی محبت دے وچ یا عاجزی وچ یا ادب دے مقام تے آکے اقبال نے بڑا خوبصورت شعر لکھیا. آپ فرماندے نے ڈاکٹر علامہ اقبال کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کہ جدو او دی محبت اور او دے بارگاہ چ جھکن دا مقام آندا ہے نا، اوتھے ایک ہی صف چ کھلو گئے نے. کہ جویں محمود غزنوی نو مالک دا ڈر اور خوف اور خشیت اور ادب ہے نا، اسی طرح ایاز نے بھی ہوئی ہے. تو ایاز نے بھی ایسی محبت دا اظہار کیتا، ایسی عزت دا اظہار کیتا کہ سلطان محمود غزنوی بھی جڑے سن نا وہ بھی اشک بار ہو گئے، یا انہاں دی اکھاں چ نمی آ گئی کہ واہ میرے مالک، تو کیسے کیسے لوگ اور کیسی کیسی دنیا بنائی ہے. تو اگے آپ میاں محمد بخش کی فرماندے نے کہ سمن بک منے سمن بک منے اور این فرشتے کس طاقت دم مارے در اس دے پر عاجز ہو کے کہندے بزرگ سارے. آپ فرماندے نے کہ اللہ دی بارگاہ چ سمن بکمن مطلب خاموش، زباناں بند ہو جاندیاں نے، اپنی زباناں بند کر کے کھڑے ہوندے نے. کون؟ ملائکہ، فرشتے. او دی بارگاہ وچ دم نہیں مار دے، ادب نال چوک کے کھڑے رہندے نے. در اس دے پر عاجز ہو کے ٹہن بزرگ سارے، سارے بزرگ دے در تے عاجز ہو کے ڈگے رہندے نے. چاہے حضرت سلطان باہو جیسی ہستیاں نے، چاہے باعزت بستامی جیسی ہستیاں نے، حضرت جنید بغدادی جیسی ہستیاں نے، غوث پاک جیسی ہستیاں نے، جتنے بھی بزرگ نے، ولی نے، پیغمبر نے، سارے او دی بارگاہ دے وچ اپنے مالک دی بارگاہ چ سجدہ ریز ہوندے نے، گرے رہندے نے، عاجزی چ رہندے نے. اگے آپ فرماندے نے ہر ٹٹھے نو ہر ٹٹھے نو اوے ہتھی ہو دیندا بخشن ہار خطایاں دتے اس سکھ نے زباناں اندر سخنا وچ صفایا. کہ ہر او شخص جڑا دی بارگاہ چ ڈگ پیندا ہے، جھک جاندا ہے، اونوں مالک اپنے دستے قدرت نال خطائیاں دیندا ہے. خطائیاں کہ جویں اپنی خطائی پنجابی دا لفظ ہے کہ آپا جدو کسے نال خوش ہونے نا کسے تو آپ کوئی چیز مٹھی کھلانے ہیں، مٹھائی کھلانے ہیں یا خطائی کھلا دی. پرانے دور دے وچ لوگ بڑے خوش ہو کے نا بزرگ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਤਾਈ ਪਈ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਤਾਈ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫੈਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਨ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਲਮਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਲਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਮ ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਨ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਖਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ عطا ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਖਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਬ ਮੁਜੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸੱਫਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਯਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ تو بے شمار معاملات عطا کر دیتا ہے۔ اگے آپ کی فرماتے ہیں کہ ہر در تو درکارن ہندا جو اس درتی مڑیا اسے داس شان ودھایا جو اس پاس اڑیا۔ اب فرماتے ہیں کہ جیڑا اللہ دی بارگاہ تو مڑ جاندہ ہے نا، ہٹ جاندہ ہے، جیڑے در تے بھی جاندہ ہے اس در تو تکے ہی پہندے نے۔ ہر در تو دور کارن ہوندا، ہر کوئی انہوں درکاردہ ہے، لوگوں نے دلوں چوں دی محبت اٹھ جاندی ہے جڑا اس در تو مڑ جاندہ ہے۔ پھر کیا فرماتے ہیں کہ اسے دا اس شان ودایا۔ اگر وہی شخص جڑا او دے در تو غافل ہوندا ہے، او دے ذکر تو غافل ہوندا ہے، او دی محبت تو، دی یاد تو، او دے امر تو، اگر دوبارہ اسے پاسے ٹر پیندا ہے، او دے در والے رجوع کردا ہے، توبو اللہ توبۃ النصوحہ دے مقام تے آ جاندا ہے، تو مالک دی ذات پھر دوبارہ تو اس مقام تے لے آندا ہے اور بلکہ اس مقام تے بھی زیادہ دی بلندی انہوں بلند کر دیندا ہے۔ اسے دا اس شان ودھایا جو اس پاسی اڑیا، جو اس پاسے اڑیا، جڑا واپس دے ولے طلب کر رکھدا ہے۔ اگے آپ میاں صاحب فرما دے نے ہائے بادشاہ دے بادشاہ دے شاہ اس اگے مومل دے وچ خاکا اوگن ہار کہایا تھے سچیا ساوا پاکا اوگن ہار صدایا تھے سچیا ساوا پاکا۔ میرے بادشاہ دے بادشاہ نے او دی بارگاہ وچ منہ ملدے وچ خاکاں او دی بارگاہ دے وچ اس طرح نے کہ جویں انسان خاک دے اندر منہ ملدا ہے، مطلب سجدہ ریز ہو جاندے نے، خاک نشین ہو جاندے نے، مٹی نال مٹی ہو جاندے نے او دی خشیت وچ، او دے خوف وچ، او دے جلال دے اگے۔ اور اتھے جا کے جڑے بڑے 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 سچے سچے صاف اور پاک نے انہاں بھی کدی نہیں کیا کہ اسی تے بڑے نیک ہاں، اتھے جا کے کہندے مالک اسی تے بڑے ہی گناہ گار ہاں۔ جویں کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ عرب دے اندر کوئی شخص سی تے انہیں ویکھیا کہ ایک ہستی ہے یا کوئی شخصیت ہے وہ خانہ کعبہ والی دیوار دے نال لگ کے غلاف کعبہ نو پکڑ کے تے اندا کو رو رہے نے اور ایڈی کو اگریا ازاری کر رہے نے اور کہی جا رہے کہ مالک میں بڑا گناہ گار ہاں، کائنات میرے تو ذرا کوئی گناہ گار ہی نہیں تے مینوں معاف کر دے۔ مطلب بے شمار کثرت نال گریا ازاری کر رہے نے اور اس گریا ازاری دے مقام تے جڑے اہل عرب سن، اہل مکہ سن، انہاں چ چند لوگ سن جنہاں نے ویکھیا کہ کون ہے کہ
ਨਕਾਬ ਪੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀਆਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸ਼ ਬਸ਼ਾਸ਼ ਕੋ ਨੂਰਾਨੀ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਇਤਨੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਤਨੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਡੀ ਹਾਈ ਔਰ ਢਾਈ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। تو کوئی شخص سی انہیں جا کے ویکھیا جدو سرکار طواف کر کے مڑے نے ایک جگہ تے جا کے بیٹھے نے، وہ شخص آ کے کول بیٹھا تے آ کے سرکار نو کہن لگیا کہ حضرت تسی کون جے، ذرا اپنا تعارف تے کراؤ۔ تو جدو آپ نے اپنے چہرے تو کپڑا ہٹایا تو انہیں دیکھیا، انہیں کہا یہ تو وقت دی امام نے، امام زین العابدین، تو قدماں چ گر گیا، کہن لگیا حضور یہ کی ماجرا؟ آپ نے فرمایا کہ او دی بارگاہ ہے، او دے جلال دے اگے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جنہوں دے جلال دے اگے، او دی خشیت دے اگے نرم نہ ہو جاوے۔ تو اے سانو سبق دین واسطے سی، او ہستیاں تے گناہاں تو خطاواں تو پاک سن، مگر انہاں نے اللہ دی محبت وچ جڑا جڈا او دے قریب ہوئے گا او انی خشیت انہوں عطا فرمائے گا، اونی ہی اپنی محبت عطا فرمائے گا۔ جدو او دی محبت عطا ہوئے گی تو دل دے وچ خود بخود خوف الہی پیدا ہو جائے گا، انسان برائی تو بچے گا۔ تو اے اللہ جاندا یا اللہ دے محبوب بندے جاندے نے کہ انہاں ہستیاں دا مقام کی ہے اور اللہ دی ربوبیت اور او دی سمدیت اور او دی قدرت دا کی مقام ہے۔ اج دی اس نشست وچ اپنے دوست غلام غوث قادری نوں اجازت دیو، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہوئے تو معاف کر دیا جے، اصلاح دی گنجائش ضرور کڈیا جے، اگر کوئی دوست اصلاح کر سکدا ہوئے تو کمنٹس وچ اصلاح کر دے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام چ پھر میاں صاحب دا کلام لے کے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ و ناصر و نگہبان۔